پاک خون کی ضیافت میں شامل اور شریک ہوتے ہیں۔ آج ہم پاکمہ کلیسیا کے ساتھ مل کر لتوریہ سال کے دوران 30ویں عام اتوار کی پاک عبادت میں شامل ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے غور کیا ہو تو پچھلے چند اتواروں سے ہم مقدس مرکز کے مطابق انجیل میں سے اقتباسات جو سن رہے ہیں، ان میں خداوند یسوع مسیح کی شاگردیت کے تقاضے کیا ہیں، خداوند یسوع مسیح ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہم کس طرح اس کے اچھے اور سچے شاگرد بن سکتے ہیں، یا خداوند یسوع مسیح کے شاگرد بننے کی کیا تقاضے ہیں، کیا باتیں ہیں، کیا رویہ جات ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور آج جب ہم 30ویں اتوار کی پاک عبادت میں شامل ہوتے ہیں تو آج اگر دیکھا جائے تو اس جو سیریز ہم نے شروع کی تھی، جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو اور ہجوم کو اور ہم سب کو جو یروشلم کی راہ پر سکھایا ہے، اس کا آج کنکلوژن، اس کا آج عروج ہے کہ کس طرح ہم اگر شاگرد بنتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، اور اگر ہم شاگردیت کو اپناتے ہیں تو ہمیں کس طرح خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ اور بہت سارے لوگ یروشلم کی راہ پر جا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ بھی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ یہودیوں کی زیارتی عیدیں تھیں، جن میں سے ایک فسح کی عید، جس کے لیے سارے یہودی مرد جو ہیں ان پر واجب تھا کہ وہ یروشلم کو جائیں، ہیکل میں جائیں، اور وہاں پہ جو بھی ان کی شریعت کے تقاضے ہیں، شریعت کے مطابق ان کو جو سکھایا گیا ہے وہ ادا کریں، اور سب خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو سنتے ہیں، اس کے معجزات کو دیکھتے ہیں۔ اور آج کا یہ جو معجزہ ہے، یہ مقدس مرکز کے مطابق انجیل میں آخری معجزہ ہے جب خداوند یسوع مسیح اس راہ پر، یروشلم کی راہ پر جا رہے ہیں۔ اور ہم نے سنا کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو، جو خداوند یسوع مسیح کو اپنی جسمانی نظروں سے جو دیکھتے ہیں، جسمانی یا دنیاوی خیالات کے مطابق اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن روحانی آنکھوں کے ساتھ اس کو پہلے دن سے آج کا یہ جو ہم نے اقتباس سنا ہے، وہ اس کو نہیں سمجھ پائے، نہیں دیکھ پائے روحانی آنکھوں سے، کیونکہ وہ اپنے دنیاوی خیالات میں ہی پڑے ہوئے ہیں۔ ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ جب یہ ہمارا نجات دہندہ اپنی بادشاہت میں آئے گا، جب یہ سب کچھ جیت جائے گا، تو ہم میں سے سب سے بڑا موت ہوگا، ہمیں کیا ملے گا، اور ہم کس طرح کے ہم بن جائیں گے، یا ہمیں کیا خداوند جو ہمارا استاد ہے ہمیں کیا دے گا۔ جیسے ہم نے پچھلے اتوار بھی سنا کہ خداوند یسوع مسیح کے دو جو قریبی شاگرد ہیں، ویسے تو 3 قریبی شاگرد تھے، پطرس، یعقوب اور یوحنا، اور یعقوب اور یوحنا یہ جو دونوں بھائی ہیں خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خداوند، ہم چاہتے ہیں کہ جب تو اپنی بادشاہت میں آئے، جب تو اپنی سلطنت میں آئے، جب تو اپنی پاور میں آئے، تو ایک تیرے بائیں اور ایک تیرے دائیں بیٹھے۔ اور اسی طرح خداوند یسوع مسیح ان کی اس جو دنیاوی سوچ ہے اس کے ساتھ ساتھ انہیں بتانا چاہتا ہے کہ جو تم سوچ رہے ہو وہ نہیں ہے غلامی، وہ نہیں ہے شدیت، اس طرح ہم ہمیشہ کی زندگی نہیں پا سکتے، بلکہ اس کے لیے دکھ اٹھانا ہے، اس کے لیے صلیبی راستہ جو ہے وہ اپنانا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو توڑنا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو خالی کرنا ہے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بنانا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو غلام بنانا ہے۔ لیکن شاگرد جو ہے وہ نہیں سمجھ رہے تھے، اور آج کی انجیل مقدس کا اقتباس جو ہم سن رہے ہیں
جو شدیت کی، بلاہٹ کی، جو تقاضوں کا عروج ہے جو ہم سن رہے ہیں کافی اعتباروں سے، اس میں ہم نے دیکھا کہ جو نبینا بھکاری ہے اس کا نام بھی بتایا گیا ہے۔ باقی اگر ہم معجزات میں دیکھتے ہیں تو پرسن جو ہے، جو شخص ہے یا عورت ہے، جس کو بھی خدا یسوع مسیح نے شفا دی ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، لیکن اس کا نام نہیں بتایا گیا، لیکن یہاں پہ اس کا نام بتایا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج جب ہم اس اقتباس پر مرکوز کرتے ہیں تو اس میں چند ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں سکھاتی ہیں، ہمیں بھی یہ سوال اٹھاتی ہیں، ہماری زندگی میں بھی ہمیں بھی سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ کیا ہم کس طرح خدا یسوع مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہجوم گروہ جو سارے خدا یسوع مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں، اس میں خدا یسوع مسیح کے شاگرد بھی ہیں، اور سارے جو زیادتی لوگ جو یروشلم کو، ہیکل کو جا رہے ہیں، وہ سارے اس کے ساتھ اس نابینے بکاری کا اپنا سب کچھ جو ہے وہ پھینک دینا۔ ہم نے سنا کہ اس نے اپنی چادر جو تھی، اپنا کپڑا جو تھا، اپنا کلوک جو تھا، وہ اس نے پھینک دیا اور خوشی سے اچھل پڑا اور خدا یسوع مسیح کی طرف بھاگا۔ اور اس کے بعد شفا، اس کو شفا ملی، اور شفا کے بعد وہ کیا کرتا ہے، ان تین چیزوں پر ہم دھیان کریں گے۔ اسی خدا میں عزیزو، جیسے پہلے میں نے بتایا کہ یہ گروہ جو ہے یہ زیادتی گروہ ہے جو عید منانے جا رہا ہے۔ ان میں بہت سارے لوگ جو خدا یسوع مسیح کے ساتھ تو ہیں، خدا یسوع مسیح کی تعلیم کو سن تو رہے ہیں، اس کے معجزات کو دیکھ تو رہے ہیں، لیکن ان میں وہ ایمان نہیں ہے۔ وہ خدا یسوع مسیح کو صرف جسمانی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، وہ آنکھیں رکھتے ہوئے خدا یسوع مسیح کو روحانی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، وہ ذہن رکھتے ہوئے خدا یسوع مسیح کی تعلیم کو سمجھ نہیں پاتے کہ وہ کہنا کیا ہمیں چاہتا ہے، کیا ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ لیکن یہ نابینا جس کے پاس جسمانی بصیرت تو نہیں ہے، جسمانی نظر تو نہیں ہے، وہ دیکھ تو نہیں سکتا، لیکن روحانی طور پر جو ہے اس کے پاس بینائی ہے، روحانی طور پر وہ دیکھ سکتا ہے، روحانی طور پر وہ خدا یسوع مسیح کو سمجھ سکتا ہے۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح جب کہتے ہیں کہ یہ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے، سنتے ہوئے بھی نہیں سنتے، اور یہ وہی گروہ ہے جو خدا یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ تو چل رہا ہے، دیکھ تو رہا ہے، لیکن وہ خدا یسوع مسیح کو پہچانتے نہیں ہیں کہ یہ کون ہے۔ لیکن اس اندھے بھکاری نے خدا یسوع مسیح کو پہچان لیا ہے، خدا یسوع مسیح کو روحانی آنکھوں سے اس نے دیکھ لیا ہے، اور وہ چلا چلا کر کہتا ہے، اس کی اس بلاہٹ میں، اس پکارنے میں بہت ساری رکاوٹیں بھی ہیں۔ ہم نے سنا کہ وہ اس کو چپ کرواتے ہیں، اس کو جھڑکتے ہیں کہ خاموش ہو، لیکن وہ اور بھی زیادہ چلا چلا کر کہتا ہے، اے داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر۔ اس نے اکنالج کیا ہے، اس نے جان لیا ہے، اور اس نے خدا یسوع مسیح اپنے نجات دہندہ کا اقرار کیا ہے۔ اور آج ہمیں بھی خدا کا کلام دعوت دیتا ہے، ہمیں بھی یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم بھی بچپن سے مسیح خاندانوں میں پیدا ہوئے ہیں، ہم نے بپتسمہ حاصل کیا ہے، ہم پاک شاکت کا ساکرامنٹ حاصل ہم نے کیا ہے، ہم نے اعتراف کا ساکرامنٹ لیا ہے، اور ہم استحقاق کے ساکرامنٹ کے ساتھ ہم خدا کے گھر میں ہر اتوار آتے ہیں، ہر پاکماس میں آتے ہیں، ہم خدا کا کلام بھی پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن کیا ہم اسی ہجوم کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، یا ہم اس اندھے بھکاری کی طرح روحانی بصیرت رکھتے ہیں؟ اگر نہیں تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس اندھے بھکاری کی طرح ہم روحانی آنکھوں کے ساتھ خدا یسوع مسیح کو دیکھیں۔
روحانی آنکھوں کے ساتھ خدا یسوع مسیح کے کلام کو پڑھیں. ہم اپنے کانوں کے ساتھ خدا یسوع مسیح کی آواز کو سنیں، اس کے کلام کو سنیں، کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے کہ ایمان پیدا ہوتا ہے سننے سے اور سننا خدا کے کلام سے. اور جب ہم ایمان کے ساتھ خدا یسوع مسیح کو دیکھیں گے، اس کے کلام کو سنیں گے، تو پھر یقینی طور پر ہم شفا بھی پائیں گے. کیونکہ ہم بچپن سے خدا کے گھر میں آتے ہیں، اور بہت دفعہ ہم ایسا بھی کہتے ہیں کہ ہم گرجا گھر میں بھی جاتے ہیں، پاک شراکت بھی لیتے ہیں، خدا کا کلام بھی سنتے ہیں، اپنے ہدیے نذرانے بھی دیتے ہیں، لیکن بہت دفعہ ایسے لگتا ہے کہ خدا تو ہماری دعاؤں کو سنتا ہی نہیں. لیکن آج اندھا بھکاری جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کیا ہم گرجا گھر میں ایمان کے ساتھ آتے ہیں، یا ہم اسی ہجوم کی طرح بس ہر اتوار آنا ہے، عبادت کرنی ہے، خدا کے کلام کو سننا ہے، پاک بدن پاک خون حاصل کرنا ہے. یہ بیک ٹو آور روٹین. اور دوسرا نقطہ کہ جو اندھا بھکاری ہے، جب اس کو کہا جاتا ہے کہ خاطر جمع رکھ، وہ تجھے بلاتا ہے، تو ہم نے سنا کہ وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا اور یسوع کے پاس آیا. اس کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ اپنے اوپر لینے کے لیے کپڑا استعمال کرتا ہوگا یا بھیک مانگنے کے لیے استعمال کرتا ہوگا، لیکن اس کے پاس جو کچھ بھی تھا ہم نے سنا کہ اس نے پھینک دیا، اس نے سب کچھ ترک کر دیا اور خداوند کے پاس آ گیا. یہ شدیدیت کا سب سے بڑا تقاضا ہے. ہم نے پچھلے سے پچھلے اتوار سنا کہ جو شخص آتا ہے امیر آدمی اور خدا یسوع سے کہتا ہے کہ میں ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتا ہوں، اور خدا یسوع سے کہتے ہیں کہ تو شریعت پر عمل کر، اور کہتا ہے کہ میں تو بچپن سے اس پر عمل کر رہا ہوں. اور خدا یسوع سے کہتے ہیں کہ تجھ میں ایک کمی ہے کہ تو اپنا سب کچھ بیچ، غریبوں کو دے اور میرے پیچھے ہو لے. اور ہم نے کیا سنا کہ وہ شخص غمگین ہو کر، افسردہ ہو کر، پریشان ہو کر واپس چلا گیا، کیونکہ اس کے پاس بہت کچھ تھا، وہ امیر تھا، وہ سب کچھ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا. اس کا انحصار جو ہے وہ اپنی دنیاوی دولت پر تھا، نہ کہ خدا پر. اور خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو میرا شاگرد بننا چاہتا ہے، جو میرا پیرو ہونا چاہتا ہے، وہ خود انکاری کرے، اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو. اور جو حل پر ہاتھ رکھ کے پیچھے دیکھتا ہے وہ آسمان کی بادشاہ کے لائق ہے. اور اسی لیے اگر ہم نے خدا یسوع مسیح کا شاگرد بننا ہے، اس کا پیرو بننا ہے، تو ہمیں بھی اس بھکاری کی طرح اپنا سب کچھ جو ہے وہ چھوڑنا ہے. چھوڑنے سے مراد یہ نہیں کہ جو ہم ڈیوٹی کرتے ہیں، جو ہماری جاب ہے، جو ہماری گھریلو ذمہ داریاں ہیں، ان کو سب کو ترک کر دیں اور ہم سب کو چھوڑ کے کہیں کہ بس چھوڑ دیں. جیسے کرنتھس کی کلیسیا جو ہے، جب انہوں نے سنا کہ خدا یسوع مسیح دوبارہ واپس آئے گا تو وہ سب کچھ چھوڑ کر بیٹھ گئے کہ ابھی خدا جو ہے وہ دوبارہ واپس آئے گا. اور مقدس پولس رسول کہتا ہے کہ نہیں، جو کام نہیں کرتا وہ کھانے کا بھی حقدار نہیں ہے. اور ان کو کہا کہ جو تمہارے کام کاج ہے، جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں، ان کو کرو. اور آج بھی جب خدا یسوع مسیح کے شاگرد بننا ہے، ترک کرنا ہے، تو اس سے مراد ہے کہ اپنی دن دولت جو ہے، دنیاوی چیزیں جو ہیں، ان پر انحصار نہیں بلکہ خدا پر انحصار کرنا، اپنے آپ کو خالی کرنا اور خداوند کے پیچھے ہو جانا، خداوند پر ایمان رکھنا، توکل رکھنا اور اس کے پیچھے ہو جانا. یہ ہے. اور اس کے بعد آخری نقطہ جو ہے شفا کا. جب ہم یہ سب کچھ کریں گے تو پھر ہم اس اندھے بھکاری کی طرح شفا پائیں گے. اور خدا یسوع مسیح نے جب اس کو کہا کہ جا
तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया है। याद रखें कि वो जो अमीर शख्स था जिसके पास सब कुछ था, उसको खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तू सब कुछ बेच डाल और गरीबों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। और इसी के साथ खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों को भी यही कहता है जब उनको बुलाता है कि मेरे पीछे हो लो। लेकिन इसको खुदा यीशु मसीह ये नहीं कहता कि तू मेरे पीछे हो ले, बल्कि उससे कहता है कि जा, तेरे ईमान ने तुझे बचाया है। लेकिन वो हमने सुना कि वो खुदा यीशु मसीह के साथ हो गया। जिस राह पर खुदा यीशु मसीह जा रहा था, वो खुदा यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू हो गया। वो खुदा यीशु मसीह के उस ग्रोह में, उन शागिर्दों में शामिल हो गया जो ज़ियारत पर तो जा रहे थे, लेकिन जो खुदा यीशु मसीह को जानते नहीं थे। लेकिन इसने खुदा यीशु मसीह को पहचान लिया, जान लिया, मान लिया, और सब कुछ होने के बावजूद वो खुदा यीशु मसीह के पीछे हो लेता है। जब उसको जो देख नहीं सकता, जिसके पास कुछ नहीं है, उसे तो चाहिए, अगर वो इंसानी सोच रखता तो वो तो खुशी के मारे वो पीछे अपने घर जाता, अपने दोस्तों के पास जाता, सबको मिलता, सबको ये खुशखबरी सुनाता। लेकिन वो खुदावंद का शुक्रगुजार रहते हुए, खुदावंद का शागिर्द बनते हुए उसने पहचान लिया है कि इसी ने मुझे बिनाई दी है, यही मुझे हमेशा की जिंदगी देगा, और इसी के साथ अगर मैं रहूंगा तो मैं हमेशा की जिंदगी पाऊंगा। इसी खुदावंद मेरे अज़ीज़ों, हम सब भी बपतिस्मा के जरिए बुलाए जाते हैं कि हम खुदा यीशु मसीह के शागिर्द बने और उसकी इंजील का प्रचार करें। आज ये अंधा भिखारी जो है, ये हमें भी ये सबक सिखाता है कि हम भी जो खुदा यीशु मसीह के गिरजाघर में, उसके पाक घर में आते हैं, उसके अल्तार के चौगिर्द इकट्ठे होते हैं, उसके कलाम को सुनते हैं, उसके पाक बदन और पाक खून को हासिल करते हैं, हम उस हजूम की तरह ना हो, बल्कि इसकी तरह अपने ईमान और अकीदत के साथ आए, ताकि हम भी शिफा पाएँ और उसी पर इन्हिसार करते हुए हम अपने निजात दहिंदा के पीछे हो गए। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक अता करें।